ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں ختم ہونے کا وقت اب آ چکا ہے، ابھی تو سکون کے دن بھی آنے ہیں اور تم یوں ہی ہمت ہار رہے ہو۔ بس پریشان مت ہو، سدا وقت ایک جیسا تھوڑی رہے گا۔ تم دیکھنا، تمہارے صبر کا پھل تمہیں ضرور ملے گا اور جلد ملے گا۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے معاملات کو بہترین تدبیر سے سنوار دے، مجھ پر لطف و کرم فرما اور مجھے ان چیزوں سے نجات دے جو مجھے ڈراتی اور پریشان کرتی ہیں۔ اے اللہ، مجھے کوئی ذلت نہ ہو جبکہ تو میرے لیے کافی ہے، اور میں محتاج نہ ہوں جبکہ تو میرا رب ہے۔ بس میرے تمام معاملات درست فرما دے اور مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ آمین۔ اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق ہر بات کو سمجھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر بات میں خود کو اس کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والی ہر آزمائش کی وجہ نہیں جان پائیں گے۔ آپ کے لیے ملنے والے ہر درد کا مطلب سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں ہوتا، ان کے معاملے میں بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال دل کو بھاری کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا سیکھیں، یا اللہ، میں نہیں سمجھ پا رہی مگر میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ جو مل جائے اس پر شکر کریں اور جو نہ ملے اس پر یقین رکھیں کہ اللہ نے اسے روکا نہیں، کسی بہتر وقت یا بہتر شکل کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ اب تمہارے معجزات قریب ہیں، تم یہ اس لیے دیکھ رہے ہو کیونکہ تمہارے معجزے قریب ہیں۔ انتظار ختم ہونے والا ہے، معجزوں کا وقت آ چکا ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے اور بہت دیر تک انتظار کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم نے دعا کی اور بہت صبر کیا، اب تمہارا کام ختم ہوا، اب اس کی باری ہے۔ اب شکر ادا کرنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اس نے تمہاری سن لی ہے اور اب وہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، اب پوری کائنات تمہارے حق میں کام کرے گی۔ اب بہترین کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایسی دعا سے کبھی مایوس نہ ہوں جس کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو، کیونکہ دعا کی توفیق ملنا خود اللہ کا ایک بہت بڑا اور قیمتی تحفہ ہے، اور جو سکون دعا مانگنے سے، اللہ سے رابطے میں رہنے سے ملتا ہے، وہ دعا کی قبولیت سے کہیں زیادہ گہرا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت میں دیری پر گھبرایا نہ کریں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ اپنے رب سے مسلسل رابطے میں ہیں، آپ اپنے رب کو مسلسل پکار رہے ہیں اور آپ کا رب بھی آپ کو مسلسل سن رہا ہے۔ یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، یہ تحفہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔